السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پی ٹی آئی کے ایوان میں معاملات سیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے معاملات حکومت کے ساتھ بگڑ رہے ہیں اور ریاست کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بیانیہ سخت ہو رہا ہے۔ آج کے دن کا اہم ترین سیاسی خلاصہ یہی ہے جو سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بہت کچھ بتا رہا ہے۔ معاملہ یہیں ختم نہیں ہو رہا بلکہ اب تو پی ٹی آئی بھی حکومت کو نیا ونڈر بوائے آنے کا تانا دے رہی ہے، جس کا اظہار چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے کچھ ان الفاظ میں کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کسی کے ساتھ کوئی فیکس میچ نہیں ہے، لیکن ہم جا رہے تھے، انہوں نے ویلکم کیا تھا اور میں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ فائنلی انہوں نے ہماری آواز کو سنا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سپر مین اور سپر سپیڈ سے یہ ونڈر بوائے پہ آ گئے اور بہت جلد یہ ہوم الون پہ چلے جائیں گے۔ اگر گوہر خان حکومت کو نئے ونڈر بوائے سے ڈرا رہے ہیں تو دوسری جانب حکومت کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف چارج شیٹ بھی سخت اور طویل ہو رہی ہے، جس میں اب انڈر 19 بچے کا لقب بھی دیا جا رہا ہے، جو کہ آج وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے اس انداز میں کیا۔ اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہاں افغانستان، کسی ہمدرد کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں، اور یہ تو ویسے ہی انڈر 19 بچہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، پھر اس کو بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج نئے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے لیے پروسیس شروع کرنے کا اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، جبکہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری ہونے کے معاملے پر پیپلز پارٹی اپنے اتحادی نون لیگ سے ناراض ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی اب اس ساری صورتحال میں کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر خان۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آج اسپیکر صاحب نے 14 جنوری کی ڈیٹ دے دی اپوزیشن لیڈر کا جو پروسیس کرنا تھا۔ ڈو یو تھنک کہ اس میں اچکزئی صاحب کا ہی نوٹیفیکیشن ہوگا یا کچھ نہ کچھ کہانی بدل سکتی ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ انشاءاللہ جی امید تو یہی ہے، باقی تو جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جس طرح ادارے اور یہ حکومت کر رہی ہے، آج آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے بھی آج واک آؤٹ کی، ایک آرڈیننس نکلا ہے جس میں صدر کی سائن کے بغیر نکلا ہے، تو وہ کہہ رہا کہ غلطی ہو گئی، اب اچھا غلطی کا اصلاح کس طرح کرے؟ اس نے کہا نہیں بس خیر ہے ابھی سائن کرے۔ تو اس حکومت سے کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن آج جو اسپیکر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس میں تو یہ امید تھا کہ جس کے پاس اکثریت ہوگی میں اس کے نام کر دوں گا، چونکہ ابھی تک کی وہ اس لیے نہیں کیا جو اسپیکر صاحب نے آج فرمایا کہ چونکہ ہمیں پارٹی بنایا گیا تھا، ہائی کورٹ میں جو سٹے لی گئی تھی، تو آج اس نے وڈرا کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہ پروسیس جو ہے وہ کل 3 بجے تک آپ نام جمع کر لے اور سائن کی ویریفیکیشن کے بعد میں اس کو 1-2 دن میں انشاءاللہ کر دوں۔ لیکن سر، اسپیکر صاحب اور ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عقیل نے بھی کہا کہ جو فرنٹ رو کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں، وہ اسپیکر صاحب کو جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں محمود خان اچکزئی پہ کچھ تحفظات ہیں، اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن نہ کیا جائے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی نہیں گیا۔ اصل میں جو اسمبلی میں آگے بیٹھے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہیں، سب جو ہے خان صاحب کی وجہ سے آئے، اور جب خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ فائنل ہے، تو نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ خان صاحب کے فیصلے کو چیلنج کرے، اور نہ پارٹی میں ایسا کوئی ہے جو یہ بات کرے کہ اچکزئی صاحب کا نام جب خان نے دیا بس فائنل ہو گیا۔ پارٹی میں اس طرح ڈیبیٹ ہوتی ہے، کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے، کسی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو خان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے۔ چلیے، لیکن اگر اسپیکر صاحب کے ذہن میں ایک آ گیا ہے، ایک ڈاؤٹ آ گیا ہے، تو کیا وہ ایک بندے کو بلا کے اس کو مطلب اسپیسیفکلی ان سے بات کریں گے کہ ہاں جی آپ کے کوئی تحفظات ہیں، اس طرح ہوگا کچھ؟ کیونکہ اب اگر یہ بات ہو رہی ہے تو کسی ریزن سے ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ سائن کر لیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، کہ اگر کوئی، چلو میں مان لیتا ہوں اگر ایسی کوئی بات پہلے، تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، چلو اگر ہے بھی تو جب ایک بندہ میں سائن کر لیتا ہوں تو پھر تو بات کی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو وہ جا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ سائن میرا غلط ہے یا زبردستی لیے گیا ہے یا اس کو جو ہے میچ نہیں ہو رہا، تو جو سائن میچ نہیں ہوتا وہ تو اسپیکر صاحب نے ویریفائی کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو سائن میچ ہوتا ہے اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تو بات ہی ختم۔ صحیح۔ اور اب یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک لڑائی ہوئی ہے، مطلب پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ صدر کے سائن کے بغیر ہی کوئی آرڈیننس جاری ہو گیا ہو، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو اسی پیپل پارٹی کا تو یہ پہلے 2 سال سے دیکھیں اسی طرح کر لیتے، اعتراض کر لیتے۔ بجٹ میں جو اسپیچ ہے، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی نے اتنی سخت اسپیچز کی تھی جو پیپل پارٹی نہیں کی تھی، لیکن پھر اسی تنخواہ پہ راضی ہو جاتے، تو پیپل پارٹی اس طرح کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدے لے حکومت سے، کیونکہ برا بلا تو حکومت کو کہا جاتا ہے اور فائدے وہی لے رہا ہے۔
تو اسی کوئی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے. اب ہو سکتا ہے کچھ شرائط منوانے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو میسج حکومت بھی دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پارٹیاں بھی ایک دوسرے، جس طرح سہیل آفریدی صاحب کے وزٹ کو آپ نے دیکھا، اس کو موقع بھی دیا گیا، پھر اس کو روکا بھی گیا. تو وہ چیزیں ہے کہ جو ایک دوسرے اچھا، اس سہیل آفریدی صاحب والا بھی سوال کروں گی، لیکن ابھی کیونکہ کل انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، اب ڈو یو تھنک کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نزدیک آ جائے؟ نہیں، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست ڈائلاگ کا نام ہے، اور میری تو خواہش ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹی بیٹھ جائے. اور آج بھی اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں دوبارہ میثاق جمہوریت پہ دوبارہ بیٹھنا ہے، چاہے کیونکہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. چلو آج ہم بھگت رہے، کل یہ بھگتیں گے. جس طرح پارلیمنٹ کو بھی توقیر کیا گیا، جس طرح اسمبلی کو بھی، اس طرح آئین کو بھی توقیر کیا گیا، جس طرح عدالتوں کو بھی توقیر کیا، جس طرح فاصلے بڑے اداروں اور عوام کے درمیان، تو یہ کسی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے خطرناک ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر سب کو افسوس ہو، کسی کی ہاتھ نہ لگے. تو میری تو خواہش ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھے اور اس کا حل نکالیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو آ جانا چاہیے اپوزیشن بینچز پہ، کیونکہ جو آج ہوا ہے پیپل پارٹی کو تو بالکل، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جس طرح بھٹو کی پارٹی کی وہ کہہ رہا ہے کہ بھٹو نے آئین بنایا، جس طرح یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے، لیکن اگر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے تو ہمیں تو خوشی ہوگی. اگر وہ اس کی مانے کہ قوم سے واقع ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے زبردستی کروا دی گئی، یا ہمیں جو بھی وجہ ہے، کیونکہ پارٹی اس بیانیے کے ساتھ تو اب نہیں جا سکتی جو جس طرح وہ آئین کی بات کرتے تھے، جس طرح وہ جمہوریت کی بات کرتے. آپ نے دیکھا کس طرح امینڈمنٹ ہوئی، پیپل پارٹی اس پہ خاموش رہی، کس طرح پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں ملتا، جس طرح کی FIR کاٹی، جس طرح خواتین کو ہوتا ہے. وہی جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، جو آئین کی بات کرتے تھے، جو قانون کی بات کرتے تھے، آج خاموش ہے کیونکہ اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مجبوریوں کو ایک سائڈ پہ رکھے اور عوام کے ساتھ. آپ نے کل سندھ میں دیکھا کہ قوم کیا چاہتی، قوم کس کے ساتھ ہے، قوم منعقد حکومت سے مطمئن ہے اور نئی اداروں سے مطمئن. یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الائنمنٹ تو بن سکتا ہے نا، جو ایشوز آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتہ ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو کوئی بن سکتا ہے الائنمنٹ؟ نہیں، بالکل کیوں نہیں بن سکتا. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، میں نہیں کہتا، میں تو بڑے پورے دل سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، اور ہمیں دل بڑا کر کے اپنے قوم سے معافی مانگنی چاہیے جہاں پر ہم سے غلطیاں ہوئی، اور باقی پارٹیوں کو بھی یہ کرے. یہ کہ یار آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بیچارے بات بھی نہیں کر سکتے، پیپل پارٹی کو الیکشن کمپین بھی نہیں، وہاں پہ بھی جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا ابھی ضمن الیکشن پیپل پارٹی کے ساتھ، اس سے زبردستی سیٹیں لی گئی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہی رویہ جو ہے وہاں سندھ میں پیپل پارٹی نے بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ آصفہ بھٹو کی سیٹ پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو اٹھایا گیا، ورنہ وہ تو پھر بھی جیت سکتی تھی. اس کا حلقہ اپنا تھا، صوبائی حکومت تھی، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے. ضمنی الیکشن میں تو، جنرل الیکشن میں تو یہ ہے کہ لوگ پارٹی کی وجہ سے چاہے حکومت بنے، ایک سیٹ سے تو ہمیں حکومت نہیں ملتی تھی، تو ہو سکتا ہے لوگوں کی ہمدردی یہ پھر بھی جیت جاتی. لیکن جس طرح اس نے کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا تو اس کی بھی مسئلے ہے، اور ہمیں سب کو اصلاح کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو دورہ سندھ تھا سہیل آفریدی صاحب کا، آپ کی نظر میں یہ کتنا کامیاب ہے، اور سندھ حکومت کے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں تو جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس سے زیادہ کامیاب تھے. جتنے لوگ جس جذبے سے نکلے، جتنی بڑی تعداد میں نکلے، باوجود اس کے کہ ہمیں جلسے کی اجازت بھی 2 دن پہلے، پھر بھی رکاوٹیں کھڑی کی، پھر بھی جو ہے کریک ڈاؤن کیا، پھر بھی ہمیں اسٹیج نہیں بنانے دیے گئے. میں تو پھر بھی پیپل پارٹی کا شکر گزار ہوں. اگر پنجاب والا رویہ رکھتے تو مجھے بہت مشکل ہو جاتا. لیکن چونکہ یہاں پر طاقت، کچھ لوگ اتنے طاقتور ہے جو حکومت سے بھی زیادہ طاقتور ہے، شاید وہ مزید پریشر نہیں برداشت کر سکے، تو اس طاقت کے سامنے وہ جھک گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے طاقت تھی، ورنہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ تو اچھے سے آپ لوگوں کے ساتھ سندھ حکومت سے تو ہم بھول کر، آپ نے دیکھا کہ اس نے پروٹوکول بھی دیا، سیکیورٹی بھی دی، منسٹر صاحب آئے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، ٹوپی پہنائی، اجرک چیف منسٹر صاحب نے اس کو دعوت دی. تو شاید اس سے زیادہ وہ پریشر نہیں برداشت کر سکے جو اداروں کی یہاں پر ہوتی ہے، جو اصل حکومت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شاید وہ اتنے زیادہ طاقتور ہے کہ پھر اس کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں. صحیح. سر، آفریدی صاحب نے سندھ میں ایک بات کی کہ عوام ڈی چوک جانے کے لیے تیار ہے اور صرف خان صاحب کی منظوری کا انتظار ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ لوگ ڈی چوک آنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو 26 نومبر کو ہوا اس کے شوقس میں سے تو آپ ابھی تک نہیں نکلے ہیں، تو پھر دوبارہ ڈی چوک کی طرف نہیں، آنا؟ اصل میں یہ تو فیصلہ اصل میں خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیے، اور ابھی جو احتجاج ہمارا ہوگا جس طرح 8 فروری کو ہوا ہے، تو وہ اچکزئی تحریک تحفظ آئین کے ساتھ ہوگا.
اصل میں ہماری ورکر کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اسی ڈی چوک پہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ڈی چوک میں اصل میں اس کے ساتھ ہماری تاریخ جڑی ہوئی، پہلے بھی خان صاحب 2-3 دفعہ ڈی چوک کی طرف ہماری، تو ابھی بھی ورکرز کے ذہن میں وہ ہے کہ ہمیں ڈی چوک جانا ہے۔ باقی جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ قیادت جو بھی فیصلہ کی، ابھی ہم اسی ہفتے سے میں اور سیم صاحب جو ہے مختلف ڈسٹرکوں میں جائیں گے اور اس کے لیے ماحول بنا رہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، مختلف ڈسٹرکوں میں مختلف روڈوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریلیاں نکالیں گے اور ماحول بنائیں گے، چاہے ڈی چوک ہو یا جہاں بھی ہو۔ بلکہ پرسوں تو سیم صاحب نے یہ بھی بات کی کہ ہم سارے پاکستان کو ڈی چوک بنائیں گے، جہاں جو چوک ہوگا وہ ڈی چوک بنائیں گے۔ صحیح سر، آپ نے ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، سہیل آفریدی کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن گوہر صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر کہ اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے یا مذاکرات کرنے ہیں؟ نہیں، اصل میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹ موومنٹ میں ہم کوئی غیر جمہوری کام تو نہیں کر رہے۔ جو آئین ہمیں، یہ الگ بات ہے کہ ڈی چوک پہ ہم پہ گولیاں چلی، ورنہ پرامن یہ تو احتجاج، جلوس، دھرنے، یہ تو ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ہم جو ہمارے پاس جو بھی اویلیبل فورم ہے، جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم بالکل پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو، اور ڈائیلاگ میں مجھے تو کوئی شرم بھی نہیں۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ڈائیلاگ ہو، بالکل میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ کوئی میں راہ کے ساتھ یا موساد کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میں اس کو بتانے میں سے کامیاب ہوا تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے رویوں کی وجہ سے عوام اور آپ کے درمیان فاصلے بڑھے، یوتھ کے اور آپ کے درمیان فاصلے بڑھے، آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ اور اب ڈائیلاگ تو اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس اختیاروں میں۔ آپ کو بتا دوں کہ ابھی پچھلے ہفتے ہم گئے تھے، میں اور قیصر صاحب تھے، ہمارے پاس 4-5 مہینے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ یار ہمارے جو اسیران ہے لاہور میں، جو سینئر قیادت ہے، ہم اس سے ملاقات کریں۔ یقین کریں ہم نے فیڈرل حکومت سے بھی رابطہ کیا، جو جس کو ہمارے ساتھ رابطے ہوتے، جس کے ساتھ جان پہچان ہے، صوبائی حکومت سے رابطہ کیا، دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم بے اختیار ہے۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے، چلو عمران خان سے ملاقات اس بہانے اب بند کی گئی کہ پھر وہاں سے ٹویٹ آتی ہے۔ حلیمہ باجی کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی تو کوئی ٹویٹ بھی نہیں کرتی، کسی ملتی بھی نہیں، چلو اس کو بھی مان لے، اس کو کہے کہ نہیں وہاں کہاں سے، وہاں سے یا ادھر سے جو ہے۔ اچھا، شاہ محمود صاحب تو کھل کے کہتے کہ ڈائیلاگ کرے، اس کا حل نکالے، تو آپ شاہ محمود صاحب سے، آپ جو ہے چودھری صاحب سے، آپ ہمارے گورنر صاحب سے، آپ ہمیں اس کے ساتھ ملاقات۔ خان صاحب بھی تو نہیں مانتے نا شاہ محمود قریشی صاحب کی بات؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں خان صاحب مانتے یا نہیں مانتے، یہ تو کوئی خان صاحب کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خان صاحب مانتے یا نہیں مانتے۔ خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کب سے بند کی ہے؟ میں تقریباً، مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں، تقریباً 25-26 دفعہ مجھے خان صاحب نے بلایا، ملاقات نہیں کروا دی گئی۔ 1 سال سے تقریباً کسی پولیٹیکل بندے کی خان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم خان سے ملیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خان ملاقات ڈائیلاگ چاہتے یا نہیں چاہتے۔ سر لیکن ابھی ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، تو ڈائیلاگ میں تو اچک زئی صاحب کو ایک طرح سے مینڈیٹ دے دیا گیا ہے، تو اگر ان کے مطلب ڈائیلاگ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا تو پھر اچک زئی صاحب کو کیوں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے؟ نہیں، خان صاحب نے صرف ڈائیلاگ کا مینڈیٹ نہیں دیا، خان صاحب نے اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ مفاہمت کریں یا مزاحمت کریں، آپ با اختیار اس ہوئے، میرے پارٹی کے سپورٹر ووٹر آپ کو جو ہے فالو کریں گے، جو بھی حکم دے گا انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کر دیں گے۔ ابھی تک تو کنفیوژن ہی ہے کہ مفاہمت ہونی ہے، کیا نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، ہم دونوں راستے، دونوں آپشن ہمارے پاس ہے کہ ہم چاہتے ہیں، اصل میں ہم چاہتے ڈائیلاگ اس صورت میں ہو، اگر آپ چاہتے کہ زبردستی ڈائیلاگ جو ہے وہ مساوی کی بنیاد پہ ہوتے، اگر آپ ہم پہ FIR کرے، ہمیں نااہل کرے، ہم پہ زبردستی جو ہے ہمیں گھسیٹے اور پھر کہے آؤ ڈائیلاگ کرتے، ڈائیلاگ تو اس طرح نہیں ہوتے۔ تو ڈائیلاگ ہم چاہتے ہیں، لیکن مفاہمت جو ہے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، اگر کوئی یہ غلط فہمی میں رہے کہ آپ ہمیں مجبور کریں گے، ہمیں زبردستی بٹائیں گے، تو ہم کسی صورت سے ڈائیلاگ کو نہ مانیں گے، نہ مانتے ہیں، نہ ہم اس کے لیے تیار۔ یعنی پہلے اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، پریشر بنایا جائے گا، دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور، کچھ ایسا ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے تو احتجاج نہ کریں، ہم احتجاج کریں گے تو ڈائیلاگ بھی نہیں کریں۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ فلسطین میں دیکھیں، وہاں پر گولہ باری بھی ہوتی ہے، وہاں پر قطر میں میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہو۔ تو ڈائیلاگ والے الگ لوگ ہوتے ہیں، جو مزاحمت والے وہ الگ ہوتے ہیں، وہ اپنی، ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا۔ اچھا، کچھ مجھے ایک چیز پہ تھوڑا کنفیوژن آ رہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ لیڈ کون کرے گا؟ نہیں، اصل میں لیڈ تو مختلف لوگ مختلف جگہ پہ کریں گے، یہ تو کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم جو ملنا ہے وہ دے گا، وہ اچک زئی صاحب دیں گے، جو ہمارے راجہ صاحب وہ دیں گے۔
وہ جو فیصلہ کریں گے تاریخ تحفظ آئین جو فیصلہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا، وہ کرتے تھے، اب یہ فارملی کس کے پاس ہوگا؟ نہیں، ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم اگر نکلیں گے یا جائیں گے تو ایک انڈیویجول کے پاس اختیار نہیں ہوگا، وہ ہوتا پھر اس میں مسئلے ہو جاتے. ضروری نہیں ہے، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی، کمی بھی ہو سکتی. دوسری یہ کہ ایک بندے کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے، تو مجھے بھی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ 3 دن 4 دن مختلف اگر آپ لیڈ کریں گے تو مسلسل 3-4 دن تو نہیں کر سکتے. اس دفعہ اگر ہم کسی جگہ یا تو اپنے ڈسٹرکٹوں میں کریں گے یا ڈی چوک آئیں گے یا جہاں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ مختلف جگہ پہ مختلف لوگ لیڈ کرے اور سب کو پتا ہو کہ اسی ٹائم کون لیڈ کرے گا، اس کے بعد کون یہ جو 8 فروری ہے اس پہ کیا ہوگا؟ پہیا جام ہڑتال ہوگی، احتجاج ہوگا؟ انشاءاللہ اس پہ پہیا جام بھی ہوگا اور شٹل ڈاؤن بھی ہوگا، اس کے علاوہ دھرنے بھی ہوں گے سارے. آپ کو لگتا ہے حکومت اتنا سپیس دے گی آپ کو؟ حکومت نے تو ابھی تک ہمیں سپیس نہیں دیا، پھر بھی ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں. روزانہ تقریباً ابھی اگلے تاریخ میں میرے ایک دن میں 4 تاریخیں لگی ہوئی ہے، تو وہ تو کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ڈٹے ہیں. چلو ہم کمزور پڑ گئے تو ہمارے بعد جو یہ بار بار میں یہی بات کرتا ہوں، جو ہمارے بعد آئے گا وہ ہم سے زیادہ تکڑے ہوں گے، وہ ہم سے زیادہ مزاحمت کریں گے. صحیح. سر ونڈر بوائے کی باتیں ہو رہی ہیں، گوہر صاحب نے بھی تانا مار دیا، کس طرح دیکھتے ہیں ونڈر بوائے کو؟ نہیں، اس میں اس کی نہ کوئی ونڈر بوائے وہی ہو سکتا ہے جس کو عوام سپورٹ کرے، جس کے پیچھے عوام ہو، چاہے کسی کی خواہشات پہ تو کوئی نہیں بن سکتا. نہیں تو پھر آپ بقول آپ کی پارٹی جسٹ ان کیس کہ پی ٹی آئی تو کہے گی ونڈر بوائے عمران خان ہے، عوام اگر سپورٹ کرتی ہے؟ پی ٹی آئی نہیں کہتی، دنیا کہتی ہے. آپ نے کل کراچی میں دیکھا نا، وہاں دیکھتی عمران خان کا ہاتھ جس پہ ہوتا ہے لوگ اس کو چومتے، اس کو پیار کرتے. یوتھ جو ہے جتنی آپ نے دیکھی کتنی جبر سے ہم نے کتنے ظلم سہا، کتنی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جو شخصیت تھے جس کو لوگ کہتے تھے کہ اس کا اپنا بینک ووٹ بینک ہے، اس کا اپنا حلقہ ہے، اس کی برادری ہے، وہ سارے لوگ چلے گئے. پھر بھی پارٹی ہم نے کلین سویپ بھی کی. الگ بات ہے کہ ہم سے سیٹ لی گئی. کل آپ نے دیکھا کہ یہی کراچی میں ہمیں 1 سیٹ بھی نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی بغیر قیادت کے کتنے لوگ نکل آئے، بغیر نہ کوئی جگہ کا پتہ تھا، پھر بھی لوگ دو دن. اچھا، ان یور اوپینین کیا شہباز شریف صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا اور ونڈر بوائے آ سکتا ہے؟ نہیں، شہباز شریف سے میرا نہیں خیال کہ اس کا ٹائم ابھی پورا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ تابعدار کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کسی کی بس میں اتنا جو ہے وہ ہوگا. صحیح. کچھ عرصے بعد مطلب جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں. آج طلال چودھری صاحب نے بھی ایک چارج شیٹ لگائی، انہوں نے کہا اگر اتنی زیادہ کوئی سافٹ کارنر ہے افغانستان کے لیے تو وہاں چلے جائیں. اب بات اس نوبت تک آ گئی ہے کہ سہیل آفریدی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ افغانستان شفٹ ہو جائیں. نہیں، اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کو پاس اختیار ہوتا ہے جس کو سمجھ نہیں ہوتی. ان لوگوں کو نہ تو افغانستان کی پتہ ہے، نہ اس کو قبائل کی پتہ ہے. اس طرح کی غیر ذمہ دار باتیں کرتے. اسی رویوں کی وجہ سے ہم نے افغانستان کو اپنا دشمن بنایا. اسی طالبان کے لیے جس کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑے اور جس کے آنے پہ ہم نے خوشی منایا، آج اسی طالبان کو ہم نے جا کے انڈیا کے حوالے کر دیا. تو ان رویوں کی وجہ سے ان لوگوں کی اس کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ مسئلہ ہے کہاں پر، کیوں ہے. یہاں پر تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ افغانستان جو ہے دہشت گردی کی جو ہے وہ پناہ گاہ ہے. لیکن چلو میں مان لیتا ہوں، سے بات نہیں کہ، لیکن یہ تو بھی میرا حق ہے کہ میں پوچھوں کہ یہ دہشت گرد صرف پاکستان کیوں آتے، یہ کسی اور ملک کیوں نہیں جاتے اگر یہ مسئلہ ہے. اب جو سر یہ سہیل آفریدی صاحب پہ الزامات لگتے ہیں اور جو مشورے آج ان کو دیے گئے ہیں، ان کو انڈر 19 بچہ بھی قرار دیا ہے، یہ طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے. تو اس پہ پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اصل میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، اس بیچارے نے تو اپنی منسٹری پکی کرنی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ وہ 1000 مریم نواز سے ایک سہیل آفریدی بہتر ہے. اس نے محنت کی، وہ کسی کے نام پہ نہیں آیا کہ کسی کی بیٹی، اس نے محنت کی، اس پوزیشن پہ آیا. وہ آئی ایس ایف کا صدر رہا، وہ یوتھ کا صدر رہا، وہ کونسلر کا الیکشن لڑکا، وہ ایم پی اے بن کے ایک جدوجہد تھی. اس کی ایج کو نہ دیکھے، اس کی اس ٹائم میں اس نے سیاست شروع کی تھی جب بہت کم لوگوں کو سیاست کی سمجھ ہوتی ہے. تو ایج سے عقل نہیں آتی. اگر ایج سے عقل آتی تو نواز شریف سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ سے دل سے ملک سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو محب الوطن ہونا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ کی ایج، اگر یہ فارمولہ ہے تو بلاول کس کھاتے میں پھر اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے نا. وہ تو کسی پرچی سے نہیں آیا. وہ ایک جدوجہد کے بعد جو اس پوزیشن پہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین فیصلہ ہے خان صاحب کا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
नाजरीन, 1000 मरियम नवाज से एक सुहेल आफरीदी बेहतर है, ये रद्द अमल था पीटीआई का। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग से कुछ नाराज हो गई है। और अब प्रोग्राम में बात होगी अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के नून लीग से नाराज होने की। आज हुकूमत की जानिब से सदर की मंजूरी के बगैर ही इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी होने की इतलात सामने आने पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसी इशू पर कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर जारी होने वाले नोटिफिकेशन के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया है, जबकि हुकूमती रवैये पर गौर करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल यानी 13 जनवरी को पार्टी का पार्लिमानी इजलास भी तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने ऐवान में मौकिफ अपनाया है कि कानून की कोई हैसियत नहीं और इन हालात में पीपल्स पार्टी इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकती। ये मामला कितना संगीन है और अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर पलवशा खान। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सेनेटर साहिबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदारती ऑर्डिनेंस सदर की मंजूरी के बगैर कैसे जारी हो गया? ये क्या मामला है और ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, मामला तो एक बड़ा ही पुरस्कार मामला है और ऐसा कैसे हो सकता है कि आइन की इस कदर धज्जियां बिखेरी जाएं कि ऑर्डिनेंस जो जारी करने का इस्तेहकाक की सदर का होता है जारी हो जाए बाला बाला और सदर मुमलिकत को इसकी खबर भी ना हो। तो लिहाजा ये एक नया जो है ना लो है जो कुछ बहुत अरसे से हो रहा है, उसमें ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि अगर सदर मुमलिकत और जो है उनकी ऑर्डिनेंसेस को भी जो है वो अपने कलम से इन्होंने जारी करना है, तो फिर ये ओहदे ख़त्म करें, फिर बंद करें सब धंधे और एक ही बंदा फैसला करे जो भी करना है। तो सेनेटर साहिबा, बताइएगा कि कल होने वाले पार्लिमानी इजलास में पीपल्स पार्टी इस इशू पर कितना सख्त मौक़िफ़ लेने जा रही है? देखिए, बिल्कुल एक सख्त मौक़िफ़ लेगी, क्यों नहीं लेगी, क्योंकि ये जैसे नवीद कमर साहब ने कहा कि ये तो प्रेसिडेंट जो है ये जो डिक्टेटरशिप्स और आमरेतों के ज़माने में भी नहीं हुआ, आमरियतों के ज़माने में भी कोई शर्म और कोई थोड़ी बहुत पर्दा रखा जाता था। ये तो अब मामला जो है उससे भी कई हाथ आगे निकल गया। तो फिर अगर यही हालात हैं तो ये तमाम जो हमने एक ढकोसला सा ये बना हुआ है इसको फिर ख़त्म करना चाहिए। ये इससे जो है साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब ये इसमें तो फिर साफ खुल के सामने आना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि तमाम मुहते जो है वो कठपुतलियां बन जाएं और होता वो रहे जो इस एक जमात की मर्जी है और मंशा है। बिल्कुल सेनेटर साहिबा, जैसा कि आज ऐवान में नवीद कमर साहब ने भी कहा है कि इन हालात में पीपल्स पार्टी का ऐवान का हिस्सा बनना मुनासिब नहीं है या नहीं बनना चाहिए, तो कोई एक्सट्रीम फैसला हो सकता है और पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पर भी आ सकती है। देखिए, इस पे तो मैं आपसे जब ये कल बातचीत होगी, क्योंकि मैं उस पार्लिमानी पार्टी में नहीं होंगी, लेकिन जाहिर है मुझे पता चल जाएगा कि जो बात होगी वहाँ और जो एक हमारी अमूमी राय है। देखिए, हमारी पार्टी में बहुत सी बातों पर बहुत सी राय जो है वो इस इल्हाक के और अलायंस के खिलाफ जाती है, लेकिन बहुत सी मामलों में जो है हम इस पर जो है थोड़ा सा पर्दा रख के हम इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह है कि सदर मुमलिकत के भी जो उनके एज हेड ऑफ स्टेट, एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर उनके भी जो राइट्स हैं और उनके जो ड्यूटीज हैं वो इन्होंने खुद ही कर दी हैं, तो फिर बंद कर दें, ताला लगाएं सब चीज़ों को। एग्जैक्टली तो सेनेटर साहिबा, एक और चीज़ के ये तो एक इशू ये हो गया। दूसरा इशू ये है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बड़ा वार्म वेलकम किया गया स्टार्ट में, उसके बाद उनको टोपी पहनाई गई, अजरक पहनाई गई, बड़ा एक अच्छा था जेस्चर, लेकिन फिर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे उनकी स्पेस कम कर दी गई है। ये कोई दबाव था या ये कोई और मामला था? देखिए, दबाव होता तो हम पहले दिन, हम इतने बच्चे तो नहीं है कल के दबाव में भी जाएं और किसी को टोपी पहनाएं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। हमने एक जो है फामो तफहीम की फिजा और पंजाब ने वो से बड़ा एक बेहतर माहौल बनाने के लिए किया। ठीक है, कोई सूबा किसी की जागीर तो नहीं है ना, हम ये मानते हैं। तो अगर कोई आके अपना यहाँ अपनी जोरे बाजू को आजमाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन सियासी तौर पर, सियासी के अलावा जो है वो नहीं। तो लिहाजा जब एक अच्छा माहौल बनाया गया, एक अच्छी रिवायत, एक
अजरक और टोपी जो सिंध की सकाफत में जो है एक बड़ा जो इनके सर का ताज है वो उनके गले में डाली गई। उसके बावजूद अगर वो नहीं मुतमईन और वो आते ही आसिफ जरदारी साहब की जात पर अटैक करते हैं तो फिर ये पहला शॉट तो उन्होंने फायर किया, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि ये कोई रिएक्शनरी हमारा काम नहीं था। जहां तक मुझे इल्म है कि उनके सिंध हुकूमत के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और वजीर आला को बहिफाजत वहां से रवाना करना ये सिंध हुकूमत का एक बड़ा टास्क था जो उन्होंने किया। अब आपको पता है कि कुछ जमातों में कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो सियासत को जो है, चाहे वो अफगानी टेररिस्ट को जो है अफगानिस्तान से आती हुई दहशतगर्दी को भी जस्टिफाई करना पड़े तो वो आज कर रहे हैं। अब ये आप खुद देखिए कि जिनके हाथ रंगे हुए हैं पाकिस्तानियों के खून से, उनकी जस्टिफिकेशन कौन देना चाहता है? कौन दे सकते हैं सियासी जमात? और कौन कह सकता है कि वहां से कुछ नहीं हो रहा है? शोहदा के वो साथ से पूछें जिनकी माओ के बच्चे गए हैं, जिनकी बीवियों के शोहर गए हैं, जो बच्चे यतीम हुए उनसे पूछें, जिन माँ बाप की औलादें गई हैं। तो लिहाजा जब हर चीज ही सियासत में रोन देनी है तो फिर ये भी जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सही। सीएम साहब ने एक गिला किया था कि जी मतलब हमारे रास्ते में रुकावटें डाली, कंटेनर्स रखे, पुलिस ने हमें रोका, पुलिस ने क्रैकडाउन किया। इसको किस तरह से सिंध हुकूमत जस्टिफाई करेगी? क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया और उसके बाद सीएम का इस तरह गिला करना। अब हर गिले का अब क्या कहा जाए। अब देखिए गिला तो फिर हमें बहुत गिले हैं। हमें ये गिला है कि जो कुछ इस मुल्क में ये गंदी रिवायत पड़ी है उसके बानी भी ये हैं, गालियों की रिवायत के बानी भी, नफरत की सियासत के बानी भी ये हैं। जितनी पॉलिटिकल स्पेस इस मुल्क में स्क्वीज हुई है, जितनी सियासतदानों के हाथ से जगह गई है, उसके भी यही फिर जो है जिम्मेदार हैं। लिहाजा सोच समझ कर बात करनी चाहिए और अगर उन्हें कोई नहीं वो खुश तो ठीक है, अब वो अगली दफा जब आए तो फिर अपना बंदोबस्त करके आए। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और अब प्रोग्राम के आखिर में जिक्र इस्लामाबाद के इलाके शकरपड़िया में 15 एकड़ के करीब रकबे पर दरख्तों की मुकम्मल कटाई के इशू का है जिसको इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा माहौलियाती शौक कहा जा रहा है। सीडीए का मौक़िफ़ है कि काटे गए तमाम दरख्त शहर में पोलन एलर्जी का बाइस बनने वाले जंगली शहतूत के दरख्त थे, जबकि इतलात आ रही हैं कि ये शहतूत के दरख्तों के साथ साथ शीशम और दीगर इकसाम के दरख्त भी काटे गए हैं। ये मामला माहौलियाती तनाज़ुर में कितना संगीन है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब नईम। पहले तो ये बताएं कि इस्लामाबाद में 15 एकड़ रकबे पर पोलन एनर्जी फैलाने वाले जंगली शहतूत के दरख्तों को काटने के नाम पर दीगर तमाम दरख्तों का जो सफाया किया गया है, ये माहौलियाती कितना बड़ा शौक है? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये आज नहीं है, पिछले 2-3 सालों से ये मामला चल रहा है कि इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी मैनेजमेंट की मद में या किसी भी और मद में तरक्की के नाम पे जो है लोकल जंगलात को काटा जा रहा है। और इवन अगर पोलन एलर्जी मैनेजमेंट की मद में पेपर मलबेरी का जो दरख्त है जिसको काटने का हुक्म दिया गया था अदालत ने, उसकी भी एक फेज वाइज अप्रोच होती है कि आप पहले कुछ रकबे से कुछ दरख्त काटते हैं, उस साल वहां पे लोकल स्पीशीज के दरख्त लगाते हैं और असेसमेंट करते हैं कि कितना फर्क पड़ा है पोलन एलर्जी को। उसके बाद अगली फेज में जो है मजीद दरख्त काटे जाते हैं। कोई फिजिबिलिटी असेसमेंट नहीं हुई, कोई बोटानिकल असेसमेंट नहीं हुई, कोई एविडेंस बेस्ड अप्रोच नहीं ली गई। पूरी दुनिया में पोलन एलर्जीज मौजूद होती हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में मौजूद है, हे फीवर के नाम से जानी जाती हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा एविडेंस नहीं मिलेगा जहां पे इतने बड़े रकबे में जंगल को काट दिया गया। क्यों? क्योंकि पोलन एलर्जी से लोगों को बचाना था। इसके अलावा आपका सिर्फ एक दरख्त पेपर मलबेरी की भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ वो वाहिद कॉज ऑफ एलर्जी नहीं है जुड़वा शहरों में, और भी स्पीशीज होती हैं, मुख्तलिफ घास होती हैं, कैनबिस सटाइवा जिसको भंग कहते हैं उससे भी फैलती है, वो भी एक इन्वेजिव स्पीशी है। तो क्या आप सारा ग्रीन बफर इस बात पे काटते जाएंगे? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइम किया गया है और ये नहीं होना चाहिए था। खास तौर पे अब जब हम कितने पिछले सालों से देख रहे हैं इस्लामाबाद मुसलसल क्लाइमेट चेंज की तबाकारियों से भुगत रहा है और इस साल ये मजीद जो है शॉक्स आएंगे क्योंकि हमने बफर जोन्स खत्म कर ज़ैनब एक चीज बताइएगा कि मलबरी का दरख्त अगर लगा भी रहे तो क्या ये बहुत ही ज्यादा इशू करता है या बहुत ज्यादा पोलन एलर्जी होती है या इसको इग्नोर भी किया जा सकता है? देखिए पेपर मलबेरी का जो मेल स्पीशी है उससे जो है पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा फैलता है
اس کو کنٹرول کرنے کی مختلف سائنٹیفک طریقہ کار ہوتے ہیں. اگر وہ پچھلے کچھ سالوں میں لیے گئے ہوتے تو اس کی کافی حد تک مینجمنٹ پاسبل تھی. اس میں گرافٹنگ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس کی جو فیمیل اسپیشی ہوتی ہے آپ اس کو اس کے ساتھ گرافٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو پولن والی برانچز ہیں وہ کم ہو. پھر اس کے علاوہ پانی کا چھڑکاؤ صبح کے ٹائم کیا جاتا ہے تاکہ پولن گرین جو ہے یعنی کہ سولوشن موجود ہے اور کسی بھی ایکسپرٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, بس سارے درخت کاٹ دیے گئے. دیکھیں بات یہ کہ آپ کو نا اس کی انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو کمیونٹیز کو شامل کرنا ہوتا ہے, ایکسپرٹس کو شامل کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے, پورے شہر کو گنجا کر دینے والی بات کی ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد کی ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 200 کراس کی ہوئی ہے اس موسم میں, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اب آپ اگلے 2-3 سالوں میں دیکھیں گے کہ مزید ورس آف ہوگی کیونکہ ہم نے یہ جنگل کاٹ ہے. پیپر ملبیری بھی اگر کاٹتے پھر بھی بات ہی, ہم نے تو شیشم بھی کاٹ دیا, ہم نے اور جنگل بھی کاٹ دیا مختلف کنسٹرکشنز کی مدد. کیا یہ جو کاٹنے والے تھے یہ ان کی کم عقلی تھی کہ انہوں نے یہ پیپر ملبری کے ساتھ ساتھ شیشم بھی کاٹ دیا, یا شاید ریزن کچھ اور تھا کہ بہت قیمتی درخت بھی چاہیے تھے؟ دیکھیں میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے, میں صرف یہ جانتی ہوں کہ لوکل درخت لوکل سپیشیز بھی ساتھ میں کاٹے گئے ہیں اور اس پہ اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے اتھارٹی کو. ان کا انوائرمنٹ لیکن اتھارٹیز تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی 30,000 نئے درخت لگیں گے. اب مجھے یہ تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ نئے درخت تو جو میں نے سنا ہے وہ 15 سے 20 سال لیتے ہیں بڑے ہونے میں, تو ان کو اب جب لگیں گے وہ کب بڑے ہوں گے, کب کتنا فائدہ ہوگا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہ تو ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ آپ نے 50 سال پرانا درخت جس کی اپنی بایو ڈائیورسٹی چرند پرند ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, پورا اسلام آباد کا ٹیمپریچر مائکرو کلائمیٹ اس نے بنایا ہوا تھا, کاٹ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس موسم میں یا اگلے موسم میں ہم نئے درخت لگائیں گے. اور پھر ایسے نہیں ہوتا. ان کو طریقہ کار یہ کرنا چاہیے تھا کہ پہلے لوکل درخت بڑھانے چاہیے تھے, اس کے بعد یہ درخت کاٹتے. یہ اب ہم بعد میں لیں گے, وہ بات ہے ریئیکٹیو اپروچ, ریئیکٹیو پالیسی جس کا رونا ہم پچھلے سال سیلابوں میں بھی روتے رہے کہ نہیں ہونی چاہیے, وہی کامیاب ہوا اور اس پہ دھڑلہ ہے کہ یہ ہم نے بالکل صحیح کیا. اور میں آپ کو بتا دوں اس دفعہ اگر پولن الرجی کو اس سے ذرا بھی فرق پڑتا ہے پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہاں جی بڑا فرق پڑ گیا آپ نے کاٹ, اس سے فرق نہیں پڑے گا. کلائمیٹ چینج میں مزید ایگریسو طریقے سے جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اسلام آباد میں آپ کی ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے تو سانس کی بیماریاں مزید پھیلتی ہیں جو پھیلنا شروع ہو گئی. اچھا زینب, آپ نے یہاں پہ کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے. ایک طرف تو اسلام آباد میں نئے انڈر پاسز بن رہے ہیں, اس کے اوپر بھی درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. دوسری طرف پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ اس سال مونسون میں مزید شدید بارشیں ہوں گی اور بہت ہی کوئی خدا نخواستہ تباہ کن بارشیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اب اسلام آباد کے لیے کیا پلان ہوگا, مطلب ماحولیاتی کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ اسلام آباد میں پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ایک دم شدید بارش ہوتی ہے. اس سے پہلے اگر ہم بہار کے موسم میں جائیں تو اتنی شدید یالہ باری ہوتی ہے, کتنی تباہی مچتی ہے اسلام آباد میں. تو یہ لوکلائز جو کلائمیٹ کے امپیکٹ ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتا ہے, ہم کسی اور ملک کو بلیم نہیں کر سکتے. تو جیسے ہم نے ابھی یہ حرکت کی ہے تو بالکل آپ سیلاب بھی ایکسپیکٹ کریں. اور ایک اور اس میں بہت بڑی بات ہے کہ اسلام آباد کا ٹیمپریچر پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل بڑھ رہا ہے آس پاس کے ملحقہ علاقوں سے, پنڈی روات سائڈ سے, کیونکہ یہاں کانکریٹائزیشن اور کانکریٹ کا جنگل پھیلتا جا رہا ہے اور گرین جنگل ہم ختم کر رہے ہیں. تو جب ہیٹ ویوز بڑھتی ہیں, آپ کا پانی کی قلت ہوتی ہے, ڈراؤٹ کی سچویشن ہوتی ہے, ایئر پولوشن پھیلتی ہے اور آپ کے گرین بفر زونز اس کو جذب کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتے, سیلاب کے آگے بیریئر نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے وہ پھر 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں پھر 3, 4, 5 پورا شہر ڈوبتا ہے. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ امپیکٹ سب ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے. یہ بالکل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ زینب ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, ہمیں زینب نے بتایا کہ درختوں کی کٹائی کس قدر ماحولیاتی آلودگی اور کتنا نقصان پیدا کر سکتی ہے ہمارے ماحول کے لیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.